چاہتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں. محترمہ آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. آپ نے آج اس اجتماع میں مجھے بلایا اور آصف صاحب کو یہاں پر دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہ لوگوں کو بلا رہے ہیں, ان کا تعارف کروا رہے ہیں, تھوڑا سا میں بھی ان کا تعارف کروا دوں کہ یہ کون ہے. یہ کوئی آج سے کوئی کافی سال پہلے کی بات ہے جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسنگ پرسنز کا جو کاز تھا اس کے بہت بڑے چیمپئن تھے. تو یہ آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ جب کہیں کیمپ لگایا کرتی تھی, کہیں پہ احتجاج کرتی تھی, تو اس وقت آسان تھا تھوڑا ان کو کوریج دینا. تو اس زمانے میں جو عمران خان صاحب کی سیاسی جماعت کا جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا ISF, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, تو وہ بھی جدھر خان صاحب جاتے تھے اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی بڑے سرگرم ہوتے تھے. تو یہ آصف صاحب جو ہے نا, یہ ISF کے ایک اس وقت بڑے ایکٹیو عہدیدار تھے. اور جس طرح کہ عمران خان صاحب بڑے بھرپور انداز میں مسنگ پرسنس کے کاز کو پروپوگیٹ کرتے تھے, تو یہ بھی ہمیں کافی آگے آگے نظر آتے تھے. پھر انہوں نے آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ کا بہت ساتھ دیا. پھر یہ جب ان کی تعلیم ختم ہو گئی تو یہ جرنلسٹ بن گئے, اور جرنلسٹ بننے کے بعد اب ابھی تک یہ اس کاز کے ساتھ ہیں. حالانکہ یہ اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, یہ پولیٹیکل رپورٹنگ نہیں کرتے. تو اس لیے آج ان کو کافی سالوں کے بعد آمنہ مسعود جنجوہ کے ساتھ صاحبہ کے ساتھ میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور امید ہے کہ آج کل عمران خان صاحب کے بارے میں ان کی رائے وہی ہوگی جو آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ کی. برا تو نہیں نہ بنایا. میں نے یہاں پہ میرے سے پہلے کچھ دوستوں نے گفتگو کی, اور ان میں جو نصر اللہ بھائی ہیں ان کو تو ہم کافی سال سے جانتے ہیں, ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آفتاب صاحب ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے, یقیناً وہ اپنے صوبے کی نمائندگی کر رہے ہیں. فگرز جو انہوں نے پیش کیے ہیں اس سے تھوڑا سا میں اتفاق نہیں کرتا. معاملہ KPK میں اتنا کم نہیں ہے مسنگ پرسنز کا, بہت زیادہ ہے. اچھا, آپ نے صرف سواد کی بات اور جو سندھ نام صاحب نے بات کی اور بابا جان صاحب نے بات کی, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ نے کوشش کر کے ان کو یہاں پر بلایا اور ان کو یہاں پر اپنا پیغام پہنچانے کا موقع ملا. اب میں اس موضوع پہ بہت بات کر سکتا ہوں, لیکن کیونکہ سینسرشپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایک تو اچھی چیز یہ ہے کہ سینسرشپ کے باوجود ڈیفینس آف ہیومن رائٹس نے یہاں پر چاروں صوبوں سے اور گلگت بلتستان سے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے آزاد کشمیر سے بھی کسی کو بلایا تھا یا نہیں بلایا تھا. اچھا, تو یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے. ہر جگہ پہ کہیں پر لوگ ایکٹیو ہیں اور اس ایشو کو بہت بھرپور انداز میں ہائی لائٹ کرتے ہیں. کہیں پر لوگ ایکٹیو نہیں ہیں, یا کوئی جو ایکٹیو ہے اس کی آواز جو ہے اس کو اسلام آباد تک پہنچنے میں کافی دیر لگتی ہے یا بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور یہ پاکستان کے ہر صوبے میں اور ہر علاقے میں ہے. آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ بڑی باہمت خاتون ہے, خود ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ کتنی باہمت ہے. اس لیے کہ میں جب سے کوئی بات نہیں, آج مائک کے بغیر بھی ہماری آواز پہنچ جاتی ہے, اب تو عادت ہو گئی ہے مائک کے بغیر اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کی. کوئی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ بے فکر ہو جائیں. جہاں پر جو بات ہوئی نا نقاب پوش لوگوں کی اور بندوق بردار لوگوں کی, تو یہ نقاب پوش اور بندوق بردار جو ہیں یہ اتنے خطرناک نہیں ہیں. زیادہ خطرناک لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے دوست اور ساتھی بن کر اور آپ کے ہمدرد بن کر آپ کی صفوں میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر بھی بیٹھے ہوں گے, اور پھر جو آپ بات کرتے ہیں اس کو جا کر مس رپورٹ کرتے ہیں. اور جب آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ نے اپنی جدوجہد شروع کی 2006-2007 میں, اور مجھے یاد ہے کہ 2007 میں پہلی دفعہ ان کی آواز جب ہمارے شو کے ذریعے دنیا تک پہنچی تو میرے پاس میرے بہت سے کولیگز جو جرنلسٹ تھے, بہت سے
پولیٹیکل لوگ اور بہت سی جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے جو میرا خیال تھا کہ ان کے ساتھ ہیں، وہ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بڑی خطرناک خاتون ہے. شروع میں یہ ٹیررسٹ تھی اور ایک ٹیررسٹ تنظیم سے ان کا تعلق تھا. مجھے کہا گیا بس آپ بچیں ان سے. پھر آہستہ آہستہ یہ غیر ملکی ایجنٹ بن گئی اور اس کے باوجود جب یہ اپنی جدوجہد سے باز نہیں آئی، اس کے بعد ان کے کچھ اپنے ساتھی جو ان کے ساتھ اسی تنظیم کے پلیٹ فارم پر ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، انہوں نے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو کسی طریقے سے ہم نے اپنی تنظیم سے نکالنا ہے، یہ ہائی جیک کر گئی ہے. میں حیران پریشان. تو ان کی ثابت قدمی تھی کہ اور ان کی ہمت تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی کہ یہ ابھی تک اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے. اور جو ان کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہوا اس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا، وہ شاید ان کو بھی نہیں پتا. لیکن یہ اس وقت ہم سب کی ایک ادھر جہاں پہ سب پاکستان کے صوبوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو میں نے یہ مینشن کرنا ضروری سمجھا کہ یہ ہماری سب کی آپا جان باجی بڑی بہن بنی ہوئی ہے، تو اس کی سلامتی کی بھی دعا کیا کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ان کے خلاف کیسے کیسے مقدمات بنانے کی کوشش ہوئی ہے. میں 2 سال پہلے کراچی میں ایک اردو کانفرنس ہوئی، تو اس اردو کانفرنس میں ایک گوادر کا شاعر تھا عمران ثاقب. تو عمران ثاقب نے ایک نظم پڑھی، وہ بڑی خوبصورت نظم تھی. تو میں نے اس کی نظم سنی اور جب وہ سیشن ختم ہوا تو میں نے اس گوادر کے شاعر کو، وہ ہجوم میں گم ہو گیا، میں نے اس کو بڑی مشکل سے ڈھونڈا. میں نے اس کو کہا یار آپ نے اتنی خوبصورت نظم یہاں پہ آپ نے اپنی پیش کی ہے، یہ نظم جو ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ کے صوبے کے جو اخبارات ہیں اس میں تو شائع ہوئی ہوگی. کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا کہیں پر آپ اس سے پہلے سنا چکے ہیں؟ کہتا ہے جی کئی مرتبہ سنا چکا ہوں. میں نے کہیں پہ شائع ہوئی ہے؟ کہتا ہے جی شائع بھی نہیں ہوئی. میں نے کہا اچھا کیا وجہ ہے اتنی زبردست نظم آپ نے لکھی اور یہاں پہ پیش کی؟ اس نے کہا جی اس نظم کی وجہ سے میں بڑے مسائل کا شکار ہوں، لیکن جب میں یہ نظم کہیں پہ بولتا ہوں، بیان کرتا ہوں تو مجھے داد بڑی ملتی ہے، اور جب وہ اجتماع ختم ہو جاتا ہے، کانفرنس ختم ہو جاتی ہے، جلسہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو میرے ساتھ ہوتا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا اچھا یار یہ اپنی نظم جو ہے اس کی کاپی مجھے دے دو. تو وہ نظم جو ہے وہ میں نے کوشش کی کہ میرے کالم کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جائے، اور بڑی مشکل سے وہ نظم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ گئی. کیسے پہنچی یہ ایک لمبی کہانی ہے. بیان صرف یہ کرنا ہے کہ ایک بلوچستان کا شاعر وہ اگر لاپتہ افراد کے مسئلے پہ ایک نظم لکھ کر اس کو پاکستان کے عوام تک میڈیا کے ذریعے پہنچانا چاہے تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو کمیونیکیٹ ہز میسج تھرو اے پوئم. یعنی کہ یہ ابھی تو کہا جا رہا تھا نا شاید میں ایک دہشت گرد بنتا اور مجھے آمنہ مسعود جنجوہ مل گئی لیکن میں دہشت گرد نہیں بنا. تو وہ جو شاعر ہے وہ تو شاعر کا تو دہشت گردی سے دور کا بھی واسطہ نہیں، وہ تو قلم کے ذریعے اپنی بات لکھ رہا ہے. تو اب ذرا آپ اس نظم کے کچھ اشعار ہیں، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو میں اگلی بات بتاؤں گا. یہ پوری نظم نہیں ہے، اس کے کچھ اشعار ہیں. تو یہ عمران ثاقب صاحب نے اپنی اس نظم میں کہا، ہجوم ایک منتشر ریوڑ کی طرح چل رہا ہے کہ ان میں سمت کا جو سوچتا ہے لاپتہ ہے. وہ جن کی روح جڑ سے مر چکی ہے پھر رہے ہیں، جو خود میں دفن ہو کر جی اٹھا ہے لاپتہ ہے. دعا عمرہ کی پر آتی ہے مانگے سے بھی پہلے، زمین پر جو غریبوں کا خدا ہے لاپتہ ہے. جوہل بازار میں سب جھوٹ کے گاہک ہیں ثاقب، جو اس ماحول میں سچ بولتا ہے لاپتہ ہے. اب اس میں آپ کو کہیں پر بھی کوئی دہشت گردی یا پاکستان دشمنی نظر نہیں آئے گی، لیکن جب یہ نظم جو ہے یہ میرے کالم میں شائع ہوئی تو اس کے بعد اس شاعر کے ساتھ اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو میں نے یہ اتنی لمبی تمہید اس لیے باندھی آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کو خود پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس وقت لاپتہ افراد کے حوالے سے میڈیا پر کوئی بات کرنا یا ان کے مسئلے کو اجاگر کرنا کتنا مشکل ہے صحافیوں کے لیے.
جب شاعر کے لیے اپنی نظم کے ذریعے اپنا پیغام عوام تک پہنچانا مشکل ہو جائے تو آپ سوچیں صحافیوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا. اب بظاہر کہنے کو پاکستان میں میڈیا بہت آزاد ہے. 3-4 دن پہلے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا ایک سیمینار تھا, تو اس سیمینار میں وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو شبلی فراز صاحب نے جب تقریریں سنی صحافیوں کی, ادھر سینسرشپ ہے, ادھر میڈیا کے لیے بڑے مسائل ہیں, صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اغوا کیا جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب کسی ملک میں صحافیوں کے لیے حالات بہت خراب ہو جائے نا اور ان پر پریشر بہت زیادہ ہو تو ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اچھی صحافت کریں. تو انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر پاکستان میں حالات خراب ہیں میڈیا کے لیے اور آپ بہت زیادہ سینسرشپ کا شکار ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اس میں تو آپ کی جو صحافیانہ صلاحیتیں مزید نکھر کے سامنے آئیں گی, یعنی کہ وہ ہمیں بھی وہی بنانا چاہتے ہیں جو آمنہ مسعود جنجوہ نوجوانوں کو نہیں بننے دیتی. اچھا, اب اس میں ایک لیٹسٹ واقعہ یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اس کے لیے کیا پرابلمز ہیں. ماضی کے تو میں آپ کو بہت سے واقعات بتا سکتا ہوں. لیٹسٹ واقعہ یہ ہے کہ جب وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز کے کچھ لوگ جو ہیں نصر اللہ بلوچ صاحب کی قیادت میں جب وہ اسلام آباد آئے کچھ ہفتے پہلے, تو انہوں نے اسلام آباد پریس کلب کے باہر اپنا سوچا کہ ہم دھرنا لگائیں گے اور ہماری کوریج ہو جائے گی, ہمارا مسئلہ لوگوں تک پہنچ جائے گا. تو انہوں نے آ کے کیمپ لگایا پریس کلب کے باہر. تو پولیس نے کہا جی کہ آپ کیمپ اٹھائیں اور جائیں یہاں سے. تو انہوں نے پریس کلب کی انتظامیہ سے رابطہ قائم کیا. پریس کلب کی انتظامیہ نے ایڈمنسٹریشن سے رابطہ قائم کیا. ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہا گیا جی یہ آپ کیوں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, یہ بڑے غلط لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, وہ آپ اس طرح کریں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, آپ ان کو تنگ نہ کریں, یہ بس یہ زیادہ پرابلم نہیں کریں گے آپ کے لیے. خیر, انہوں نے وہاں پہ کیمپ لگا لیا. کافی دن گزر گئے, ان کو کوئی کوریج نہیں مل رہی اور میڈیا میں بھی کوریج نہیں مل رہی. اور صورتحال یہ تھی کہ مجھے خود میرے ذاتی علم میں ہے کہ کچھ رپورٹرز اور کیمرہ مین جو آئے ان کی بات سننے کے لیے, انہوں نے جا کے جب اپنی سٹوریز فائل کی تو ان کے ساتھ پرابلم شروع ہو گئے. پھر یہ ہوا کہ کیمرہ مین تھے کچھ, ان سے کہا گیا کہ یہ جو آپ نے ان کی ریکارڈنگ کیا ہے یہ ہمارے حوالے کریں. تو کچھ ہمارے جو ٹی وی چینلز کے جو نیوز رومز ہیں انہوں نے بندے ہی بھیجنے بند کر دیے. پھر ہم نے جن کو ضرورت تھی تھوڑی سی فوٹیج کی, ہم نے کوشش کی کہ جو نان ریگولر جرنلسٹ ہیں یا نان ریگولر کیمرہ مین ہیں ان کو بھیج دیا کہ وہ کر لیں تھوڑا سا, تاکہ ان کو کوئی فالو نہ کر سکے, ڈیٹیکٹ نہ کر سکے. پھر جب انہوں نے ڈی چوک کی طرف مارچ شروع کیا تو پھر پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی, اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کہا گیا جی کہ ان کو آپ کوریج نہ دیں. حالانکہ یہ پاکستان کے دارالحکومت میں اس لیے آئے تھے کہ یہاں پر شاید پریشر کم ہوگا اور ان کی بات پہنچے گی, لیکن ان کی بات نہیں پہنچ رہی تھی. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے. وہ اگر نصر اللہ بلوچ صاحب جو ہیں وہ آپ کو خود ہی بتا دیں تو بہتر ہے. بہرحال انہوں نے کوشش کی کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو ہیں وہ آئیں اور وہ آ کے ان کی بات سنیں. جیسا کہ آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ نے بھی بڑی کوشش کی کہ آج کچھ بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے امپورٹنٹ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں. انہوں نے یہ کوشش کوئٹہ میں پی ڈی ایم کے جلسے کے فوراً بعد بھی کی تھی, اور ان کا پیغام جو ہے وہ پاکستان کے کم از کم 3 بہت اہم اپوزیشن لیڈرز تک پہنچ گیا. لیکن ان کو کہا گیا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارا اسکیجول بڑا ٹائٹ ہے. تو اسی طرح نصر اللہ بلوچ صاحب نے بھی کوشش کی. بہرحال ان کی جو کوشش تھی وہ اس لیے کامیاب ہو گئی کہ ابتدا میں خیال یہ تھا کہ یہ بس ایک دن کے لیے ڈی چوک میں آئے ہیں, چند گھنٹے بیٹھیں گے واپس چلے جائیں گے. لیکن یہ تو آئے تھے بلوچستان سے, تو یہ جب وہاں بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا اب ہم نے واپس نہیں جانا. دوسرا دن بھی گزر گیا, تیسرا دن جب گزر گیا اور تھوڑا تھوڑا اپوزیشن والوں کو احساس ہوا کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ یہ اتنی دنوں سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں, تو پھر مریم نواز صاحبہ آ گئی. اور مریم نواز صاحبہ آئیں اور انہوں نے آ کے ان کی بات سنی. اور وہاں پہ اس دن یہ ہوا کہ جب یہ ہماری بہن جو ہے بیٹی
سمی بلوچ جو ہے جب یہ اپنی بات کر رہی تھی، جیسے اس کی گفتگو شروع ہوئی تو میں بھی کیونکہ وہیں پر موجود تھا اور میرا رابطہ تھا کچھ ہمارے میڈیا کے لوگوں سے، جیسے ان کی گفتگو شروع ہوئی تو کہا گیا کہ نہیں ابھی یہ فوراً اس کو آف ایئر کریں تو ان کو آف اسکرین کر دیا گیا کیونکہ یہ اپنی بات کر رہی تھی. پھر ایک اور وکٹم تھا، اس نے اپنی بات شروع کی، پھر نصر اللہ بلوچ نے بات شروع کی. ان کی گفتگو جو ہے وہ نہیں آنے دی گئی میڈیا پر. پھر جب مریم نواز آئیں تو شاید ان کو احساس تھا کہ میں یہاں پر اس لیے آئی ہوں کہ صرف میری بات نہ جائے بلکہ ان کی بات بھی جائے، تو انہوں نے مائک دوبارہ ان کے ہاتھ میں دیا، پھر ان کو آف ایئر کر دیا. دوبارہ مائک جب ان کے ہاتھ میں آیا تو پھر ان کی بات تھوڑی دیر کے لیے گئی، لیکن ان میں سے کسی کی بھی، یعنی کہ وہ جن کو ملنے آئی، جن کی بات سننے وہ وہاں پر گئی، ان کی بات نہیں گئی آن ایئر. البتہ مریم نواز صاحبہ کی بات آن ایئر چلی گئی. اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی تو پھر ان کے ساتھ ان کو کافی ساری دھمکیاں دی گئی. تو آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ کل رات تک بڑی کوشش کر رہی تھی کہ یہاں کوئی آ جائے، لیکن کوئی کیوں آئے، کیونکہ آج کل تو مقابلہ ہے حکومت اور اپوزیشن میں کہ کون زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر سکتا ہے. شیم. تو یہ بات ہے جس سے کچھ لوگ اتفاق نہیں کریں گے، لیکن اندر کی کہانی یہی ہے. اور اس میں اگر پاکستان کی بڑی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ اس ایشو پر کھل کر بات نہیں کرتی تو آپ میڈیا سے توقع کرتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ اس پر بات کرے اور آپ کی بات کو آگے پہنچائے. آپ کی پارلیمنٹ میں اس پہ بات نہیں ہوتی. جو سینیٹر یا ایم این اے اس پر تھوڑی سی بات کرتا ہے اس کو پھر بعد میں وہ دوبارہ الیکٹ ہی نہیں ہونے دیتے. فرحت اللہ بابر صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے یہاں پر کوئی یہ سیکرٹ نہیں ہے، یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی عدلیہ نقاب پوش اور بندوق بردار افراد کے ہاتھوں یرغمال ہے. اور جب پارلیمنٹ اور عدلیہ یرغمال ہو تو میڈیا جو ہے وہ بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ بھی یرغمال بن جاتا ہے. اور کیونکہ میڈیا کی آزادی جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ اور عدلیہ کی آزادی کے ساتھ مشروط ہے. میڈیا آئسولیشن میں بہادری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ ہوا، اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی پرسوں بھی سندھ میں ایک جرنلسٹ جو ہے اجے للوانی، اس کو قتل کر دیا گیا اور قاتلوں نے اس کو گولیاں مارنے سے پہلے کہا کہ تم ہمارے خلاف بڑا لکھتے ہو، ڈس ڈس ڈس. تو جو بھی سچ لکھے گا اس کا انعام ڈس ڈس ڈس. اور جو ڈس 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 سے بھی نہ ڈرے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے گھر والوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے گھر کی عورتوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. کہانی بڑی لمبی ہے. اور یہ ہے اصل پاکستان دشمنی. یہ جو دوسروں کو دشمن اور غدار کہتے ہیں نا، یہ ہے اصل میں پاکستان کے ساتھ دشمنی کہ جب آپ سندھ سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے نعرے لگاتے ہوئے پرامن لوگوں کو آپ پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیتے تو آپ ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سندھ میں کچھ لوگ جو پنجاب پر تنقید کرتے ہیں وہ بالکل درست کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پنجابی ظالم ہے، یہ لو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ظلم کیا ہوتا ہے. اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے یہ 2014 میں جب کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ ہوا تھا، جب وہ لوگ پنجاب کی حدود میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ جگہ جگہ پہ یہی ہوا. اور خاص طور پہ اکاڑا میں ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کو تنگ کیا گیا، وائلنس ہوا، کیونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑی چھاؤنی ہے. اور اس وقت بھی یہ بڑا مشکل تھا. اور اس وقت جب اس لانگ مارچ کے کچھ شرکا جو ہیں ان کو ان کی ڈیمانڈز پر ہم نے پروگرام کرنے کے لیے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بلایا تو اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنرل عاصم باجوہ، وہ خود ذاتی طور پہ چل کے آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ پروگرام نہ کریں ورنہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. تو اس لیے آفتاب علی شاہ صاحب صرف آپ نہیں ہیں جو جن پہ ظلم ہوا ہے، آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا اس پہ ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں.
لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان دشمنی کیا ہے. پاکستان دشمنی یہ ہے کہ میں اس کا بہت سے میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, اور میں نے کبھی سوچا کچھ دن پہلے کہ میں اس پر ایک کتاب کیوں نہ لکھوں, کہ بہت سے دہشت گرد جن کو قتل کرنے کے بعد یا جن کی موت کے بعد ریاست نے اعلان کیا کہ بہت بڑا دہشت گرد مارا گیا ہے, تو جب وہ دہشت گرد نہیں تھے تو اس وقت ان کی کیا کہانی تھی. تو کم از کم 3-4 واقعات ایسے ہیں کہ میرے پاس تو ایویڈنس موجود ہے کہ وہ دہشت گرد کچھ سال پہلے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اسٹوڈنٹ تھے, اور میرے پروگرام میں ایک میر علی کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا 13-14 سال کا, وہ اس کے گھر پہ ڈرون اٹیک ہوا تو اس کو بنو ہاسپٹل میں لایا گیا. عید کا دن تھا, عید کے دن اس کے گھر پر بمباری ہوئی. مجھے کسی نے بنو سے فون کیا, بڑی اس نے کہا جی کہ آپ ضرور آئیں آج. تو میں جناب عید کے دن بنو چل پڑا. وہاں جا کے میں نے اس ایک ہسپتال میں جو وکٹمس تھے بیچارے زخمی, ان کو دیکھا. تو یہ جو ایک بچہ تھا جو زخمی تھا, مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے, اس کی ماں بھی اس کے ساتھ تھی اور اس کے ساتھ والے بیڈ پہ تھی, اور وہ مر گئی ہے. اور یہ بچہ جو ہے نا, یہ ماں کے مرنے سے پہلے تک اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ ماں وہ جو میرا بیٹ تھا بلہ, وہ بلہ بچ گیا ہے, کہ وہ بچہ جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے کا شوقین ہوگا. تو جب اس کے گھر پہ بم گرا تو وہ ماں کے ساتھ زخمی ہو کے اسپتال آیا, تو اس کو جب ہوش آیا تو وہ ماں سے بلے کی بات کر رہا تھا کہ میرا بلہ بچ گیا یا نہیں بچا. تو ماں نے اس کو یہ کہا کہ بیٹا یہ تمہارے ساتھ جو ہوا نا, تو بلے کو بھول جاؤ. تو ایک قبائلی ہے اور تیری روایت یہ ہے کہ تیرے بزرگوں کی بھی یہی روایت تھی کہ جس نے تیرے گھر پہ بم مارا ہے تو نے اس کو بم مارنا ہے, بس بلے بلے کو بھول جا. اور وہ ماں یہ الفاظ کہہ کے دنیا سے چلی گئی, اور وہ بچہ جو ہے نا وہ پھر اس نے بلے کی بات بند کر دی اور وہ خاموش ہو گیا. اب ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ یار آپ آ ہی گئے اگر اللہ کی طرف سے, تو اس بچے کو سمجھاؤ, یہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. میں نے جناب اس بچے کے آگے مائک کر دیا, اس سے بات کرنے کی کوشش کی, پھر اس بچے کی کہانی سنائی. یہ نہیں بتایا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, اور اس کے بعد میں اس بچے کو بھول گیا. صرف 2 سال کے بعد یہاں پہ ٹیکسلا کے قریب جو آپ کی ایک آرڈیننس فیکٹری ہے, اس پر ایک سوسائڈ اٹیک ہوا, اور اس سوسائڈ اٹیک میں جو لوگ اس میں بہت سے لوگ مارے گئے تھے, لیکن ایک اس میں یہ بچہ جو 2 سال کے بعد میرا خیال ہے 15-16 سال کا ہو گیا ہوگا, یہ بھی مارا گیا. تو اس کا جو سامان تھا, جو اس کی جیب تھی, اس میں سے کچھ چیزیں نکلیں. تو اس کے پاس ایک پرانا سا موبائل تھا, تو اس موبائل میں اس کے وہ جو پروگرام تھا, اس کا وہ کلپ تھا جس میں وہ میرے سے بات کر رہے ہیں. وہاں سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی. تو میرے پاس کچھ لوگ آئے جو تحقیقات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی وہ ہمیں وہ پروگرام کی پوری نقل چاہیے. میں نے کہا کیا کرو گے آپ نقل لے کے؟ اگر جس دن وہ چلا پروگرام تو میں سے اس دن کوئی چلا جاتا اس کے پاس, اس کو کسی اسکول میں داخل کرا دیتے, اس کو کسی بورڈنگ ہاؤس میں رکھتے, اس کا خیال کرتے, وہ ٹیررسٹ نہ بنتا. اب تم نے کیا کرنا ہے اس کو ڈھونڈ کے. اسی طرح کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم یونیورسٹی میں نے ایک پروگرام کیا, تو ادھر ایک اسٹوڈنٹ تھا بلوچ, اس نے مجھ سے بڑا ہی سخت سوال کیا. میرے ساتھ اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو احسن اقبال صاحب نے اس کو جواب دیا, اور اس کو جواب دے کے مطمئن کرنے کی کوشش کی. جب وہ پروگرام ختم ہو گیا تو وہ لڑکا میرے پاس آیا. اس لڑکے نے کہا کہ دیکھو یہ میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں بلوچستان چھوڑ کے ادھر اسلام آباد میں ہوں اور یہاں پہ تعلیم حاصل کروں. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں ٹیررسٹ نہ بنوں, اور اب میں نے ایم ایس سی بھی کر لینی ہے. ایم ایس سی کرنے کے بعد اگر مجھے نوکری نہیں ملے گی نا, تو میرے پہ بڑا دباؤ ہوگا کہ اب تم ہمیں جوائن کر لو. میں نے کہا یار تم پہ کون دباؤ ڈال رہا ہے؟ کہتا ہے میرے دوست جن کے ساتھ میرا بچپن گزرا ہے, میں نے واپس تو اپنے علاقے میں جانا ہے نا, آئسولیشن میں تو نہیں رہنا. میں ساری عمر اسلام آباد میں تو رہ نہیں سکتا, نہ ہی میں میرے پاس اتنے پیسے ہیں, تو واپس تو میں نے جانا ہے. اگر نوکری نہیں ملے گی تو مجھے ان کو جوائن کرنا پڑے گا. کوئی 1.5 سال کے بعد وہ لڑکا مجھے دوبارہ ایک پروٹیسٹ میں ملا. بلوچ اسٹوڈنٹس کا پروٹیسٹ تھا پریس کلب کے باہر. اس نے کہا میں نے آپ کو آپ کے پروگرام میں کہا تھا نا کہ نوکری نہ ملی تو مجھے جوائن کرنا. مجھے نوکری نہیں ملی, 1.5 سال ہو گیا. میں نے اس کا نمبر لیا.
کچھ 2-3 مہینے کے بعد میں نے اخبار میں اس کی خبر دیکھی, تصویر دیکھی, پتہ چلا جی وہ بلوچستان میں اس کو مار دیا, بہت بڑا دہشت گرد جو ہے وہ گرفتار ہو گیا. تو یہ میں نے 2 مثالیں آپ کو بتائی ہیں کہ میڈیا یہی کر سکتا ہے, کہ میڈیا نے جو کیا کہ جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, مطالبات کر رہے ہیں, سڑک پر بیٹھے ہیں, دھرنا دیا ہوا ہے, یہ دہشت گرد ہیں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو افغانستان بھاگ کے ہوئے ہیں, ان کے یہ جن لوگوں کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں. تو اگر آپ کا یہ رویہ ہوگا اور آپ ان کی آواز دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹیررزم ختم نہیں ہوگا. اس لیے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو پاکستان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کا آئین اس پر عمل درآمد کریں. آپ جب کسی پاکستانی شہری کو اٹھا کر غائب کرتے ہیں اور اس کو عدالت میں پیش نہیں کرتے تو آپ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. جب آپ اس لاپتہ شخص کے اہل خانہ کی فریاد کو میڈیا پر نشر ہونے سے روکتے ہیں تو آپ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ اس شخص کو ایک جعلی مقابلے میں قتل کر دیتے ہیں تو آپ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. پھر جب اس لاپتہ شخص کا کوئی بھائی, بہن, بیٹا وہ پاکستان دشمن قوتوں کا ساتھی بن کر آپ پر حملہ کرتا ہے تو وہ حملہ آپ پر اس لیے کرتا ہے کہ آپ نے اس کو یہ کام کرنے کے لیے انگیخت کیا ہے. میں نے مجبور کا لفظ نہیں استعمال کرتا, مجبوری میں اور انگیخت میں فرق ہے. تو اس لیے یہ جو ایک صورتحال ہے اس میں اگر میڈیا کو اگر آپ دبائیں گے کہ ان افراد کی, لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی بات کو دنیا تک نہ پہنچایا جائے تو اس سے پاکستان کا کوئی آپ بھلا نہیں کر رہے, پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اور ہمارا جو میڈیا ہے اس کا ایک پرابلم اور بھی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر کسی کو میری بات بری لگے تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں. یہ جب ہم یہ لاپتہ افراد یا اسی طرح کے جو چھوٹے صوبوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کو جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو صرف ریاستی ادارے ہمارے سے ناراض نہیں ہوتے, صرف ISI ناراض نہیں ہوتی, یہ جو ریاست کے خلاف لڑائی کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اب میں پریشان نہیں کرنا چاہتا کسی کو, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ جس سال میرے پر حملہ ہوا کراچی میں, اسی سال بلوچستان کا جو ایک سیپریٹسٹ لیڈر ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ, اس نے میرے خلاف ایک بڑا لمبا چوڑا بیان جاری کیا اور ایک اوپن لیٹر بھی جاری کیا. اور اس نے میرے پہ چارج شیٹ کیا لگائی, چارج شیٹ اس کی یہ تھی کہ یہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ جو ہے یہ لاپتہ, ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ یہ جو حامد میر ہے یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ اٹھاتا ہے, بلوچستان کے جو قوم پرست سیاستدان ہیں ان کو بڑی کوریج دے رہا ہے. یہ دراصل بلوچستان اور وفاق کے درمیان ایک پل بننے کی کوشش کر رہا ہے, اور اختر مینگل جیسے سیاستدان جو ہیں وہ اس کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں. لہٰذا اس سے بچو. تو ISI بھی کہہ رہی ہے اس سے بچو اور ڈاکٹر اللہ نظر بھی کہہ رہا ہے اس سے بچو. لہذا بلوچستان کا یا سندھ کا یا خیبر پختونخوا کا جو سیاستدان یا سیاسی کارکن یا وکٹم اسلام آباد آ کر یہاں کی حکومت کو اپنی آواز سنانے کی کوشش کرتا ہے وہ صرف ریاستی اداروں کے ٹارگٹ پہ نہیں آتا, وہ ان اداروں کے ٹارگٹ پر بھی آ جاتا ہے جو ریاست سے نبرد آزما ہے. یہ بات جو ہے یہ سمجھنا بڑی ضروری ہے. اور مجھے بہت سے بلوچ سینیٹرز اور بلوچ اراکین قومی اسمبلی جو ہیں وہ کئی مرتبہ مجھے میسیج بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے اسمبلی میں تقریر کی بلوچستان کے رائٹس کے حوالے سے, لاپتہ افراد کے حوالے سے, ہمیں یہ تھریٹ آ رہے ہیں, تھریٹ وہ دے رہے ہیں جو ملیٹنٹ ہیں, وہ بھی تھریٹ دیتے ہیں اور یہ بھی تھریٹ دیتے ہیں. تو یہی صورتحال میڈیا کو بھی درپیش ہے. آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں اس ایشو کو اتنی کوریج کیوں نہیں ملتی, اس لیے کہ وہاں پر ریاست بھی میڈیا کو دبانے کی کوشش کرتی ہے اور ملیٹنٹس بھی میڈیا کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اور باقاعدہ ہم نے 2013 میں PFUJ نے ایک پوری رپورٹ چھاپی تھی کہ کس طرح سے جو پرو گورنمنٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشن اور اینٹی اسٹیٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے صحافیوں کی ہٹ لسٹیں جاری کی ہوئی ہیں, اور ان ہٹ لسٹوں میں جن صحافیوں کے نام تھے ان کو مار بھی دیا گیا. یہ اور اسی
انویسٹیگیشن کے لیے جب میں خوزدار گیا تو خوزدار میں بھی مجھ پر پرو گورنمنٹ پرو اسٹیٹ ملیٹنٹس نے اٹیک کیا. تو اس لیے پاکستان میں آخر میں دوبارہ یہی بات کروں گا کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس قسم کے ایشوز کو اس وقت تک صحیح طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کر سکتا جب تک پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی. پاکستان کی پارلیمنٹ اس وقت آزاد ہوگی جب کم از کم اس پارلیمنٹ میں موجود اپوزیشن جو ہے وہ صرف عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرے, عوام کو خوش کرنے کی کوشش کرے. اگر وہ بھی اپوزیشن بھی اگر صرف اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے آپس میں لڑے گی تو معاملہ جو ہے وہ مزید گمبھیر ہو جائے گا. اور کل کو ہمارے یہ بڑے بڑے سیاستدان جب یہ غائب ہوں گے تو ان کے لیے بھی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ امت بھائی.